فرمایا کہ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، انہوں نے اللہ کی قسم کھائی اپنے حلف میں حد کی کوشش سے، یعنی حد سے زیادہ جو ان کا جیسا بھی ایمان تھا اپنے ایمان کے مطابق انہوں نے ڈٹ کے ایک قسم کھائی۔ کیا قسم کھائی؟ قسم کھا کے کہنے لگے کافر کہ لا یبعث اللہ من یموت، کہ جو مر گیا اسے اللہ دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ انہوں نے یہ قسم کھائی، یعنی کافر، کیونکہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے نا والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ جو خدا ایک گندے لوتھڑے سے انسان کو بنا سکتا ہے وہ انسان کو دوبارہ تخلیق کیوں نہیں کر سکتا؟ ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ وہ کن کہتا ہے ہو جاتا ہے، فیکون ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ مگر انہوں نے قسم یہ کھائی کافروں نے، فرمایا اللہ نے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، انہوں نے اللہ کی قسم کھائی، کھاتے وہ بھی قسم اللہ کی تھے۔ دیکھو جی، لا یبعث اللہ من یموت، کہ جسے اللہ نے موت دی اسے دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قسم کا یعنی اعتراض کا جواب دیا اور فرمایا بلا، کیوں نہیں، وعدن علیہ حقا، ہاں کیوں نہیں، یہ تو سچا وعدہ ہے جو اس نے اپنے اوپر لازم کیا، سچا وعدہ ہے، یعنی کیا؟ قیامت کے بعد، قیامت والے دن اٹھانا اور مرنے کے بعد اٹھانا، اس کا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے وعدہ کر رکھا ہے۔ فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں، یعنی جی اٹھنے پر ایمان نہیں لاتے، اکثر نہیں مانتے کہ مرنے کے بعد بھی جی اٹھیں گے کہ نہیں۔ جیسے ہندو لوگ صرف اس لیے اپنے مردے کو جلا دیتے ہیں کہ اس کی راکھ بنا دیتے ہیں، شمشان گھاٹ میں لے جا کر لکڑیوں کے اوپر مردے کو رکھتے ہیں اور جلا دیتے ہیں، اور پھر جو خاک ہے اس کی جو وہ راکھ بنتی ہے اس کو وہ دریا کے حوالے کر دیتے ہیں، کہ کیونکہ ان کا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ اب اس کے بعد یہ نہیں اٹھے گا، ختم ہوگی اس کی زندگی، اس کے 7 جنم ہوں گے، یہ کسی اور روپ میں یا اسی روپ میں جو ہے وہ 7 بار اس دنیا میں آئے گا، ہے جی، یعنی ایسا برا کہ، اور مومن دیکھو دکھ دنیا میں تکلیف اور پریشانیاں برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اسے پتہ ہے کہ میرا اللہ مجھے دوبارہ اٹھائے گا اور میرا انصاف ہوگا، میرا انصاف ہوگا، جس نے دنیا پہ مجھ پہ ظلم کیا اس کو اللہ تعالیٰ ضرور سزا دے گا۔ یہاں تک کہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر ایک بکری نے دوسری بکری کو جو سینگ مارا تھا نا، ناحق سینگ مارا تھا، اللہ اس کا بدلہ بھی اس کو قیامت والے دن دے کے دے گا، یعنی وہ انصاف والا دن ہے، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب لے گا اس دن۔ تو ہمارا تو عقیدہ ہی بڑا خوبصورت ہے اور پیارا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر اٹھائے گا اور پھر اللہ جنت میں بھیجے گا، اور پھر عقیدہ ہے کہ جنت جو ہے قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگی، میدان حشر سجے گا، پھر حضور کی شفاعت ہوگی، پھر ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ یعنی کتنا ہمارے پاس حوصلہ ہے، اور ہم اس عقیدے پہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں مسلمان اور مومن پیدا فرمایا۔ لیکن فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ فرمایا لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي، اس لیے کہ انہیں صاف بتا دے جس بات میں جھگڑتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا میں اس لیے یہ کھل کے بتا رہا ہوں کہ جس بات میں یہ جھگڑتے تھے انہیں میں صاف کر کے بتا دوں، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ کافر جان لیں، أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، کہ وہ دنیا میں جھوٹ بولتے تھے۔ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ، فرمایا ہماری بات، ہمارا فرمان یہ ہوتا ہے کسی بھی شے کے بارے میں، اذا اردناہ، جب ہم اس کا ارادہ کر لیتے ہیں،
ان نقول لہو کن، ہم کہہ دیتے ہیں کن ہو جا فیکون، فرمایا وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارے لیے، میرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اور ان کے لیے تو اتنی مشکل ہے، قرآن مجید کے ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو مچھر کا پر بنانے پہ قادر نہیں ہے، اور ہمارے میرے لیے کیا مشکل ہے، کن کہتا ہوں فیکون، ہو جاتا ہے۔ کن کا مطلب ہے ہو جا، فیکون ہو جاتا ہے، کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے۔ ہماری زندگی یہ جو سانسیں چل رہی ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کے لفظ کن کی محتاج ہیں۔ ایک بار کسی کے بارے میں کہہ دے کن، اور ارادہ اس کے کن کہنے سے یہ ہو کہ یہ مر جائے، فرشتہ اس کی جان نکال لے، تو اس کے کن کی دیر ہے بیٹا، کن کی دیر ہے، کن کہے موت آ جائے۔ اور ہم نے کبھی اس بارے میں کبھی نہیں سوچا کہ یا اللہ ہمارا کیا بنے گا۔ جوان موت ہوتی ہے، جوان موت، اور ساری زندگی غفلت میں گزر جاتی ہے، اور بندہ اللہ کی طرف لو نہیں لگاتا اور اس کی بات نہیں کرتا، اور حشر والے دن جا کے شرمندہ ہوگا اللہ کے سامنے اور اللہ کے رسول کے سامنے، اور قبر میں فرشتے آئیں گے اور پوچھیں گے کیا کرتا تھا۔ حشر میں فرشتے پوچھیں گے، اللہ پوچھے گا کیا کرتا تھا، میں نے مال دیا تھا کہاں خرچ کیا، میں نے جوانی دی تھی کہاں ضائع کی، پوچھے گا۔ میں بار بار کہتا ہوں، نہیں پوچھے گا کتنی ڈگریاں لی دنیا میں، پوچھے گا تمہارے اخلاق کیسے تھے، پوچھے گا تمہاری نماز کیسی، پوچھے گا تمہارے والدین سے تعلقات کیسے، پوچھے گا میری عبادت کرتے تھے، پوچھے گا میرے رسول سے محبت کی۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، محبت ایمان ایک ہے، محبت رسول ایک ایسا جوہر ہے، ایک ایسا ہتھیار ہے جو بندہ حشر والے دن لے کے جائے اور پھر بخشا جائے۔ وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا جس کے دل میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو۔ خود میرے آقا نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر اور سارے لوگوں سے بڑھ کر مجھ محمد سے محبت نہ کرے، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تم کیا حشر والا دن لے کے جاؤ گے؟ جی مجھے بتاؤ تو صحیح، مرنا تو ہے نا، قبر میں جاؤ گے تو کیا سرمایہ ہے، اکٹھا کیا ہے کچھ؟ تبھی کہتا ہوں درود پاک پڑھا کرو روز، یہ سرمایہ ہے، پڑھو گے نا تو پھر دیکھو گے حشر والے دن، اور قبر میں دیکھو گے کہ جو ہمیں بتایا تھا سر نے، وہ اس کا صلہ ہمیں آج مل رہا ہے۔ بیٹا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، یہ نہ جنتی ہے نہ دوزخی ہے بس۔ ویسے تو فطرت اسلام پہ بچہ پیدا ہوتا ہے، حضور کی حدیث ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اگر وہ پیدا ہوتی ہی فوت ہو گیا ہے تو وہ تو جنتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر جوان ہوا اللہ نے اسے اختیار دیا نیکی بدی کا، اب جس طرح کا عمل کرے گا اس طرح کا ہو جائے گا۔ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا۔ یہ دنیا کا نصاب تو ہم پہ تھوپ دیا گیا ہے، میٹرک کا، ایف اے کا، بی اے کا، یہ نصاب، لیکن زندگی کا نصاب ہم پہ کسی نے نہیں تھوپا، کسی نے بتایا ہی نہیں ہے اس کی تیاری کیسے کرنی ہے۔ وہ ہے اللہ کا قرآن، یہ ہے زندگی گزارنے کا نصاب۔ پڑھتے جاؤ جو قرآن کہتا جاتا ہے، جو آقا کا فرمان کہتا جاتا ہے، عمل کرتے جائیے اور دونوں جہانوں میں عزتیں پاتے جائیے۔ دونوں جہان کی عزت اس میں پنہاں ہے، چھپی ہوئی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں دونوں جہانوں کی عزت چھپی ہے۔ آپ کو نہیں خبر کہ اللہ سے لو لگا لیتے، لوگ ان کے جوتے سیدھے کرنے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں، لوگ ان کے ہاتھ چومنے کو سعادت سمجھتے ہیں۔ جو اللہ سے وفا کرتا ہے، جو حضور سے وفا کرتا ہے، جو حضور سے محبت کرتا ہے، میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ، یہ سارا زمانہ میرے پاؤں چومتا تھا تب جب تک میرے ہاتھ میں حضور کا دامن تھا، اور دامن چھوٹ گیا، قرآن سے رشتہ ٹوٹ گیا، دونوں جہانوں میں برباد ہو گئے۔
محبت کریں گے آقا سے، اللہ تعالیٰ سے، قرآن سے، اور درود پاک پڑھیں گے؟ ہر روز 100 بار درود پاک پڑھو، اور پھر دونوں جہانوں میں اس کی برکتیں جو ہے وہ سمیٹو۔